کی دنیا، ناموں کی دنیا، پروان شاہ خیر الانام، پروان شاہ خیر الانام، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نا، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر اس وقت ایک بڑا ہی زبردست اور انوکھا سلسلہ لیے، مدنی چینل کی تاریخ میں غالباً یہ پہلا سلسلہ ہے، اور وہ ہے ناموں کی دنیا۔ سبحان اللہ، ناموں کی دنیا کتنی وسیع ہے، کیا کیا نام ہیں، کیسے نام رکھنے چاہیے، آپ کی کالز، اس کے جوابات، ہماری طرف سے ایک سوال اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں محمد آصف مدنی عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ جامعۃ المدینہ میں ماشاءاللہ یہ پڑھاتے بھی ہیں، اور امیر اہل سنت کے پاس آپ نے ان کو مدنی مذاکروں کے اندر بھی دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی یوں سمجھے کہ برکتیں اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ حاصل رہیں گی۔ اس سے قبل کہ باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز یہ ہو، درود پاک کی فضیلت وہ عرض کرتا ہوں کہ جس میں ہمارے ناموں اور ہمارے والد کے ناموں کا ذکر ہے۔ آئیے، چنانچہ میرے ہاتھ میں اس وقت بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، ضیاء درود و سلام، شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے، اور اس میں درود پاک پڑھنے کے فضائل یہ الحمدللہ موجود ہے۔ تو فضیلت نمبر 24 پیج نمبر 7 پر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی ہاشمی و قریشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت آگے تحریر فرماتے کہ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام ما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ کہ کئی اس طرح پڑھتے ہیں نا کہ جتنے اپنے کان سن سکیں اس آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار، مدینے کے تاجدار، ہم بے کسوں کے غم گسار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امدادیں بھی فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو سلسلے کا جو نام ہے، ناموں کی دنیا، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ناموں کی دنیا کتنی وسیع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ناموں کی دنیا اتنی ہی وسیع ہے، جتنی ہی بڑی ہے جتنی یہ دنیا بڑی ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ دنیا میں آپ جو بھی چیز دیکھ لیں اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔ صحیح، حتیٰ کہ اگر کوئی سمندری طوفان آنے والا ہوتا ہے نا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی نام ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ طوفان آ رہا ہے، پہلے سے نام بھی اس سے پہلے سے نام دے دیتے ہیں کہ یہ طوفان کا نام یہ ہے، پھر اس طوفان کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور اس ڈیزاسٹر سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح، پہاڑ، ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، ان کے بھی نام ملیں گے آپ کو۔ صحیح،
जूदी पहाड़ ठीक, जहाँ पे कश्ती रुकी थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, फिर जबल नूर है, सुहान, जबल रहमत है, क्या बात है, इसी तरह हमारे यहाँ पे केटू का है, पहाड़ है बर्फीला। अच्छा, फिर ये तो हो गया पहाड़ों का। अब जंगलात हैं, उनके भी नाम है। अमेज़न एक जंगल का नाम है। बिल्कुल, उसके बारे में सुना है कि वो जो सूरज की रोशनी है उसको जमीन तक पहुंचने की जगह नहीं मिलती, इतना घना जंगल है सही, और लाखों मील पर फैला हुआ है। अच्छा, जंगल का भी नाम। अब जंगल के अंदर जो दरख्त हैं, ठीक है, उन दरख्तों की तादाद और उनकी अकसाम देख लीजिए कि सैकड़ों हजारों में होगी, ऐसे ही है, और हर दरख्त का कुछ नाम रखा हुआ है। बहुत अच्छा, अच्छा, फिर उन दरख्तों पर कुछ फल भी लगते हैं। अब फलों में चले जाएं तो उन फलों के भी कोई नाम रखे होंगे। हमारे यहाँ जो मुयस्सर होते हैं, जैसे आम है, सेब है, खुबानी है, और आड़ू है, आलूचा है, इसी तरह सही, और बहुत सारी चीजें। अच्छा, फिर आमों के अंदर भी फिर नाम है। नाम है, बिल्कुल ऐसे तो ही, ये जनाब अनवर बटोल आम है, ये फुला आम है, ये कलमी आम है, ये सिंदरी है, देसी आम है, ये, इस तरह ये सिंदड़ी है, ये दशहरी है, जी जी, तो इस तरह बहुत सारे नाम इसमें। अच्छा, सेबों के अंदर भी इसी तरह नाम। ठीक, तो ये फलों के अंदर भी नामों की एक दुनिया वसी है। क्या बात, अच्छा, फिर जो सड़क बनाई जाती है, रोड बनाई जाती है, दुनिया भर में शायद ही कोई रोड ऐसा हो जो बेनाम हो, ऐसे ही है, उसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। बल्कि गूगल मैप पर वो जाएं तो नाम भी आपको बिल्कुल बताएगा, वो सही, नेट पे तलाश करेंगे तो आपको वो रोड भी मिल जाएगा मिल जाएगा, कि ये कहाँ से, जहाँ आप हैं सही, वहां से कितने फासले पर है वो। बहुत अच्छा, अच्छा, इसी तरह बाबुल मदीना कराची के अंदर मुख्तलिफ स्टॉप हैं। इन स्टॉप के बारे में मैंने रिसर्च पढ़ी कि इनके नाम रखने की वजूहात बड़ी अजीबोगरीब है। अच्छा, अब 2 मिनट स्टॉप, जी जी जी, 3 तलवार, टंकी मोड़ 2 स्टॉप, तलवार, अब कुछ ना कुछ इसकी वजह है। हम सही, वजह में नहीं जाते, लेकिन एक दुनिया है, वसी है। ठीक, अच्छा, फिर जो बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग का कोई नाम रखा होता है। फिर उसमें जो घर होते हैं, लोगों ने उस घर का भी नाम रखा होता है। कोई अपना विला बनाता है, कोई कोठी बनाता है, सही, बंगला बनाता है, तो उसका भी एक नाम रखता है। हत्ता के जानवर रखे होते हैं। अब जानवर घोड़ा है तो उसके भी नाम होंगे। कुर्बानी के जानवर खरीद के लाते हैं। अब बच्चों में बड़ा चार्म होता है कि इसका नाम रखेंगे, हम ये रखेंगे, हम इसका नाम शेरू रखेंगे, इसका नाम हम बबलू रखेंगे, इसका नाम ये रखेंगे। तो वो जानवरों के नाम भी जिस तरह अमीर सुन्नत के पास जो आते हैं, उनके भी नाम रखे जाते हैं जानवरों के। सही, तो अभी 10:30 मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, दुम्बे 2 आते हैं, हाँ, एक बगदादी और एक मदनी, इस तरह करके कोई शायद नाम रखा जाता है, बगदाद की निस्बत से और एक मदीने की निस्बत से। सही, तो इनके भी नाम रखे जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी अपने जानवरों के नाम बिल्कुल नाम रखे, वो भी इंशाल्लाह सिलसिले के अंदर हम बयान करेंगे। सवारियों का नाम रखे, अपनी ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों के नाम रखे। वाह, अच्छा, उसके बाद ये है कि हम जो जामियात बनाते हैं, जी जी, अब जामियातुल मदीना आगे नाम रखते हैं, फैज़ान इब्न मसऊद, सही, फिर जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना। सही, जिस स्टूडियो में बैठे हैं इसका भी कुछ नाम है, बिल्कुल ऐसे ही है, अल मदीना स्टूडियो। मदीना स्टूडियो, जिस सिलसिले में बैठे हैं इसका भी कुछ नाम है, नामों की दुनिया। सही, तो मकसद है कि हुयूज वसी दुनिया नामों की, कि आप जिस तरफ नजर दौड़ाएंगे। अब ये तो हो गया खुश्की के मामलात, मैंने चंद चीजें बयान की। समुंदर के अंदर जी जी, कितनी किस्म की मखलूक आबाद है, उसमें से सिर्फ मछली के ऊपर आप रिसाला अगर पढ़ें, हमारे नाजरीन भी मदनी चैनल के, जी जी, कि मछली की अजायबात, अमीर सुन्नत का बड़ा ही प्यारा और एक रिसर्च से भरपूर रिसाला है, बहुत प्यारी मालूमात है उसमें। अब वो जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। उसमें अब मछलियों की किस्में और उनके औसाफ के ऐसी ऐसी मछलियां भी होती हैं, वो एक पूरी दुनिया है। शार्क बड़ी मशहूर मछली है, व्हील बहुत मशहूर मछली है। तो अब शार्क के अंदर भी किस्में हैं, व्हील के अंदर भी किस्में हैं। तो मकसद ये कि कोई भी चीज आप लेते चले जाएं। अब जो तूफान आया था तो तूफान नूह के नाम से पुकारा जाता है। सही, फिर जो कौम है वो अपने नबी की निस्बत से पुकारी जाती है, कौम नूह, कौम शुएब, कौम लूत। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मद के नाम से पुकारी जाती है। तो घड़ियां होती हैं, अब जदीद जो चीजें इजाद हुई तो हर घड़ी जो कंपनी बनाती है उसका वो नाम रखती है सबसे पहले, ताकि वो दूसरी घड़ियों से मिक्स ना हो जाए। अच्छा, जो वो गाड़ी बनाएगी उसका नाम रखेगी। अच्छा, फिर उस गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल को आगे डिस्क्राइब करेंगे, उस नाम के आगे साथ मॉडल लगा देंगे कि ये फलां है। उसके साथ फिर वो सन भी आ जाता है कि ये 2010 की है, 2012 की है, 2021 की है।
لیکن وہ ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے ہیں. تو یہ گاڑیوں کا ہو گیا. اسی طرح سے موبائلز ہمارا یوز ہے. تو صحیح موبائل کے اندر بھی مختلف کمپنیاں. اگر یہ ہو کہ یار موبائل خریدنا ہے تو آپ کا سوال یہ ہوگا نا کون سا کون سا خریدنا ہے؟ موبائل؟ صحیح اب یہ کون سا کا جواب نام ہے. نام ہے. تو یہ ہے ناموں کی دنیا اتنی وسیع ہے اللہ کہ ہم اگر نام نہ دیں کسی چیز کو تو یہ ایک حیران کن بات ہوگی, ایک مختلف بات ہو جائے گی, اچھمبے کی بات ہو جائے گی کہ یار نام ہی نہیں دیا اس چیز کو. بھائی میں نے کتاب لکھی, کیا نام رکھا ہے؟ صحیح ہے. نام کوئی نہیں رکھا. تو بھائی میں جا کے بک اسٹال سے کس نام سے مانگوں گا؟ اللہ یا تو آپ کا نام ساتھ جڑا ہو. صحیح. اچھا آپ نے اگر لکھی ہے تو یہ فلاں مؤلف کی کتاب دے دیں, جی جی وہ پوچھے گا کون سی, کیونکہ آپ نے اگر 20 کتابیں لکھی ہوئی تو ان میں سے جو مجھے چاہیے اس کے لیے نام درکار ہے. بلکہ درس نظامی کی بھی کچھ کتب ایسی ہیں جس کے اوپر ان کے مصنف کے نام سے ہی وہ کتابیں بالکل مشہور ہیں, مگر یہ کہ نام رکھنا پڑا تو ہی وہ. بخاری شریف, جی وہ جنہوں نے تالیف کی ہے انہیں کے اوپر. بخاری شریف مشہور ہے. صحیح. اس کا پورا نام کافی لمبا ہے عربی کے اندر. اس طرح مسلم شریف مسلم ہے, شریف ہے. ترمذی شریف ہے, ابو داؤد شریف ہے, صحیح. ابن ماجہ. یہ صحاح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں یہ مشہور ہیں اپنے مؤلفین کے نام نام سے, پر. لیکن نام تو ہے. صحیح. اس طرح یہ ناموں کی دنیا بہت ایک وسیع ہے. اسی میں انسانوں کے نام پر آ جائیں ٹھیک ہے. جو ہمارے سلسلے کا ایک بڑا حصہ بڑا ہوگا. حصہ ہے. جی تو انسانوں کے اندر بھی دیکھا جائے تو اس وقت بھی کتنی آبادی ہے دنیا کی, اربوں میں ہے نا. تو اب ان میں بھی آپ دیکھنے جائیں تو مختلف زبانوں کے اندر مختلف قسم کے نام رائج ہیں. صحیح. وہ اپنی ثقافت کے اعتبار سے, اپنی بولی کے اعتبار سے نام تو رکھتے ہیں. آپ کو ہم ہر سلسلے میں 6 نام بتائیں گے, 3 لڑکوں کے, ٹھیک ہے, 3 لڑکیوں کے. تو آپ یہ جو ہے نا کہ بھئی یہ نام رکھا جائے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اوتھنٹیکیشن بھی ہوگی, حضرت تشریف فرمائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھے نام یہ ہوں گے. اچھا کالز بتائی جا رہی ہیں اور یہاں پہ سوالات میرے پاس بڑے ہیں, چلے ہم کالز سنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ڈسکشن بھی چلتی رہے گی. جی ہمارے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرا نام نعمان احمد ہے. مجھے اپنے نام کے بارے میں بتا دیجئے کہ میرے نام کے معنی کیا ہیں. نعمان احمد, صحیح ہے, سبحان اللہ. آگے بڑھیے. میرا نام بابر علی ہے. میرے نام کے معنی بتا دیں. نعمان احمد بابر علی. جی تیسری کال. جن میرا نام تجمل خان ہے اور مجھے اس کے معنی معلوم کرنے ہیں. شکریہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی حضرت سب سے پہلا پہلی جو کال تھی کہ نعمان, صحیح. تو نعمان عام طور پہ یہ کہ نام تو رکھا جاتا ہے, جی. اچھا نام ہے. تو سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے, اچھا اس سے نعمان کہتے ہیں. کیا بات ہے. تو پھول اس کا معنی سرخ رنگ کا ہوتا سرخ ہے, رنگ. نعمان یہ ہے. اچھا اور اس دوسرا میں نام یہ انہوں نے پوچھا تھا یہ بھی بابر. جی جی اچھا اس نعمان کے اندر اگر ہم اس میں نسبت بھی بتا دیں کہ بھائی حضرت سیدنا نعمان جی جی ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ماشاء تعالی اللہ. کا یہ نام ہے. تو اگر اس کو یہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ شخصیت کا نام رکھنے سے نسبت کی بہاریں تو نسبت کی بہار برکتیں ملیں گی. ملیں گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا نام حضور. یہ ہے بابر, پوچھا تھا انہوں نے. جی جی تو بابر 2 معنی اس کے ملے ہمیں صحیح. لغت میں. وہ یہ ہے کہ ایک تو گھاس کی قسم ہے, اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک میٹھی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے تو اگر ہم اس میں ایک اچھا شگون لیں صحیح. تو مٹھاس والا. کیا بات ہے. بابر کا معنی مٹھاس والا. کیا بھائی سارے بابر جتنے بھی ہیں یہ سب جو ہے نا وہ میٹھے میٹھے ہو جائیں بھائی, ٹھیک ہے نا, اللہ. میٹھا سوال ہو جائیں. اچھا تجمل خان. اچھا تجمل خان, تجمل کے اندر جمال ہے, صحیح. اور جمیل بھی ہے, جمال بھی ہے. اور وہ مجھے اس یاد کا آئی مادہ جمیل کے اوپر. جیم میم لام. جی مجھے یاد آئی کہ اللہ جمیل ویحب الجمال. ہاں جی جی, اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اس میں تجمل کا معنی جو ہے کہ شان و شوکت والا, کیا بات ہے. عظمت والا, وقار والا. ماشاءاللہ تو یہ ہے تجمل کا معنی. ماشاءاللہ. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ واٹ از دا ریزن کہ ہم نام کیوں رکھتے ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر نام نہیں رکھیں گے تو شناخت کا بحران پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہم کسی بھی چیز کی پہچان کے لیے اس کا نام رکھیں گے. صحیح. ہمارا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو ہم اس کو چیزوں کے نام بتاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر وہ اشارہ کرے پیالے کی طرف آ آ آ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پیالہ ہے. پیالہ ہے. اگر وہ گلاس کی طرف اشارہ کرے کہ یہ دے دو تو ہم کہتے ہیں یہ گلاس ہے. ورنہ پریشان بھی ہو جائیں کہ بھائی بولتا کیوں نہیں. مانگ کیا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا اسی طرح دودھ کی طرف اشارہ کرے تو اب فیڈر میں دودھ پڑا ہوا ہے یا ویسے برتن میں پڑا ہوا ہے تو وہ اگر
اس کو کہنا ہوگا کہ مجھے دودھ پینا ہے صحیح. تو وہ دودھ. اچھا اس میں والدین اور دیگر جو قریبی ہوتے ہیں وہ عام طور پہ بچوں کے انداز میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کریکشن کر دوں کہ اس کا نقصان ہوتا ہے. مطلب بچہ اگر بولے گا تو وہ دودھ پراپر نہیں بولے گا. صحیح. وہ دودو، ہاں وہ پالا، صحیح. اچھا اسی طریقے سے بولے گا. بڑا پھر اسی طرح بولے گا. اچھا اس طریقے سے اگر مثال کے طور پر بچہ چھوٹی عمر میں تتلاہٹ میں بولتا ہے جی جی، تو وہ بھی اسی انداز میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ بچہ جب یہ سنے گا نا صحیح. کہ یہ بڑا بھی یہی بول رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہی درست ہے. ہاں اب وہ جب بڑا ہوگا نا تو پھر اس سے جان نہیں چھڑا پائے گا. اللہ. بچہ توتلا بول رہا ہے، صحیح وہ بچہ ہے، صحیح. آپ تو بڑے ہیں نا، ٹھیک. تو ہم صحیح لفظ بولیں. صحیح. اس کا تو تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ آپ بچے کی بولی ضرور سنیں، اپنی بولی درست رکھیں، بچہ بھی درست بولی پر آ جائے گا. تو بات وہ چل رہی تھی کہ نام کیوں دیتے ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں ما بہل امتیاز، صحیح. کہ جس کے سبب آپ کیا امتیاز ہو سکے، آپ دوسری چیز سے الگ ہو سکیں. ویری گڈ، بہت اچھا. سلسلہ کریں گے جی، دو کریں گے. اب دو کریں گے، کون کریں گے؟ انسان. ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. صحیح فرمایا. انسان کریں گے. انسانوں میں کون کرے گا؟ مرد کریں گے. صحیح. مردوں میں یار کون کرے گا؟ مدنی چینل پہ جو مبلغین آتے ہیں وہ کریں گے. یار کون سے مبلغین؟ صحیح. وہ جناب سلمان بھائی کریں گے اور مہروز بھائی کریں گے. صحیح ہے. آپ نے نام بولا تو مسئلہ حل ہو گیا. تو اگر ہم کسی چیز کا نام اس کو نہ دیں صحیح. تو شناخت کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو بچے کا جب نام رکھا جاتا ہے اسی نام سے وہ جانا جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. خاندان والے آئیں گے جی جی وہ اسی نام سے پکاریں گے. کریں. محلے والے ہوں گے تو اسی نام سے پکاریں گے. وہ اسکول جائے گا اسی نام سے پکاریں گے. دارالمدینہ جائے گا اسی نام سے پکاریں گے. صحیح. مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ یا کسی بھی اکیڈمک ادارے میں جائے گا تو اس کو نام سے ہی پکارا جائے گا. ایون یہ کہ اس کا جب آئی کارڈ بنے گا، اس ملک کا وہ باشندہ ہے، شہری ہے، اس پر بھی نام لکھا جائے گا. صحیح ہے. اس کے ڈاکومنٹس بنیں گے اس پر بھی وہی لکھا جائے گا. اس کا اکاؤنٹ کھلے گا اس پہ بھی وہی لکھا جائے گا. اب آپ بتائیں کون ہمت کر سکتا ہے کہ نام ہی نہ رکھے؟ صحیح فرمایا. اب تو نام رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شناخت ہو سکے، پہچان ہو سکے. صحیح. بھائی وہ فلاں بندہ مجھ سے ادھار لے گیا. کون سا بندہ لے کے گیا ہے؟ تھا ایک انسان تھا، مرد تھا. نام تو اب وہ قرض واپس مل جائے گا اس طرح. صحیح فرمایا. اچھا ایک شخص جناب آیا، وہ ہمارے پڑوس میں رہنے لگا اور اس نے مجھ سے جناب پیسے وغیرہ لیے کہ میں آپ کو موٹر سائیکل وغیرہ لا کے دوں گا، موٹر سائیکل لا کے دوں گا. اس کے بعد دیکھا تو وہ غائب ہے. اس کا نام کیا تھا؟ صحیح فرمایا. رپورٹ درج کرنے والے سب سے پہلے نام پوچھیں. تو کوئی بھی چیز ہو، انسان ہوں یا کوئی دیگر چیزیں ہوں، ہماری یوز کی چیزیں ہوں، اس کا کوئی نام رکھا جاتا ہے. کچن کے اندر ہم چولہا استعمال کرتے ہیں تو چولہے پہ بھی کمپنی ہوتی ہے کوئی کہ کس کمپنی کا آپ نے لینا ہے. صحیح فرمایا. مطلب آپ نے چولہا لینا ہے، اوون لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے تو اس کا ایک نام ہوگا. تو نام شناخت اور پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے. تو جب آپ کسی بھی جگہ جائیں گے، ایئرپورٹ پہ جائیں گے، آپ کو سوار ہونا ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ یا وہ ٹکٹ شو کریں گے، نام لکھا ہوگا. نام لکھا. وہ نام آپ ہی کا ہے، اس کی کنفرمیشن وہ کریں گے. اس پہ تصویر لگی ہوگی، اس پہ تھم امپریشن ہوں گے تو وہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ ہی ہیں. صحیح. اس وقت نام نہ رکھنے کا رسک کوئی نہیں لے سکتا. تو اس لیے نام رکھنا ضروری بھی ہے. صحیح. اچھا یہ ایک اور کال آئی ہے جی، کال دیجیے. عبد الوہاب شیخ لاڑکانہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جہاں پہ ہماری سوچ کام نہیں کرتی وہاں پہ دعوت اسلامی اپنے اقدامات کرتی ہے ماشاءاللہ، اور مدنی چینل اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے. بہت ہی پیارا سلسلہ شروع ہوا ہے ناموں کی دنیا. میری عرض ہے، ابھی میری ایک چھوٹی منی کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام تجویز کیا ہے دانیہ بطول. اس کی معنی بتا دیں جزاک اللہ خیرہ. دانیہ بطول. دانیہ بطول. دانیال. دانیہ. 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 دانیہ بطول دال سے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. دانیہ بطول انشاءاللہ عز و جل. اچھا اب یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بات چیت ہماری چل رہی تھی ناموں کے حوالے سے، اس کی ضرورت کے حوالے سے. اور جب بھی ہم کسی سے آپس میں ملاقات کرتے ہیں
ٹھیک ہے نا. تو اردو میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. سندھی ابھی لاڑکانہ سے کال تھی, تمہاں جو نالو چھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہی سندھی میں یہی بولتے ہیں نا, تمہاں جو نالو چھا ہے. اچھا پنجابی میں کی نا ہے توڑا, ٹھیک ہے نا. اچھا ہم ابھی تک کہتے تھے کی نال ہے توڑا, تو نال تو کہتے ہیں قریب کو, کی نا ہے توڑا, ٹھیک ہے, ابھی یہ استاد صاحب نے بتایا. اچھا اس طریقے سے پشتوں میں بھی کوئی اس کے الفاظ یہ ہوں گے. اچھا گجراتی کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں تمہارو نام سو چھے, ٹھیک ہے نا. اچھا لکھنؤ کی زبان بڑی محبت کے ساتھ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے عربی, سبحان اللہ, ساری زبانوں کی جو ہے سردار, اس میں مسمک کہا جاتا ہے یا مسمک الکریم کہا جاتا ہے. انگلش کے اندر واٹ از یور نیم, یہ کہتے ہیں نا کہ یور کائنڈ نیم پلیز, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا نام پوچھا جاتا ہے. اچھا حضرت ہماری باتیں بہت ساری ہوئیں, مگر قرآن مجید فرقان حمید چونکہ یہ ہمارے سمجھیں کہ تمام ایک مسلمان کی ذات کا یعنی محور و مرکز ہے کہ بھئی اس میں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ معاملہ ہے, اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو ناموں کے حوالے سے قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں ناموں کے حوالے سے کسی نہ کسی تعلق سے کافی آیات ہیں. صحیح. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی, سبحان اللہ, تو تخلیق کے بعد جب وہ فرشتوں کے سامنے صحیح, حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ ان کے سامنے آپ بیان کرو, جی جی, تو وہ کیا پہلے سکھایا گیا تھا؟ وہ نام سکھائے گئے. تو علم آدم الاسماء, قرآن پاک کی ہاں, تو نام آیت کا سکھائے یہ گئے. حصہ ہے. اب وہ نام کیا تھے, نام کس کے ہیں یہ بھی سکھایا گیا تھا, صحیح اور جس کے یہ نام ہیں اس کی خصوصیات کیا ہیں. صحیح, تو صرف نام ہی, نام سے جو چیز جڑی ہوئی تھی نا وہ بھی بتائے گئے, وہ بھی بتائے گی, اس چیز سے جو اوصاف جڑے ہوئے تھے وہ بھی بتائے گئے. وہ بھی بتائے گئے. تو یہ سارا علم ناموں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. تو استاد میں نے اس میں ایک بڑی زبردست چیز پڑھی کہ ایک تفسیر میں کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 5 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. اللہ ایک روایت میں یہ تھا کہ 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا, اور فرمایا کہ زبان کی جو سب سے لیسٹ چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ پیالہ کسے کہتے ہیں اور چلو کسے کہتے ہیں. اللہ. چلو اردو میں ہم کہتے ہیں, یہ چیز انگلش میں کہی جاتی ہوگی, یہ چیز عربی میں کہی جاتی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یہ پیالہ ہے تو یہی کاسا میرا خیال ہے عربی میں کہا کاسا جاتا بھی ہے, کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ انگلش کے اندر بھی کہا جاتا ہے. یہ تو کہا ان سب کی یعنی یہ لیسٹ چیزیں ہیں جو زبان کی, وہ سب چیزوں کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا گیا. تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. بے شک. اور عطا کرنے والا کون ہے؟ رب جو عزوجل. کل کائنات کا خالق ہے سبحان اللہ, اور ہر شے پر قادر ہے. کیا بات ہے. تو اس نے سکھایا, بے شک. تو جس نے سیکھا اس کی شان کا بھی پتہ چلا. سبحان اللہ, سبحان تو واقعی یہ بہت ایک عظمت والی بات ہے, صحیح اتنے زبانیں آنا. صحیح. اچھا, ایک اور جگہ پر نام رکھنے کا ذکر ہے, حضرت مریم رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا تذکرہ جن آیات میں کیا گیا, تو حضرت عمران کی بیوی نے صحیح. ان کا نام رکھا تھا اور کہا تھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, مریم, کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. ہاں. مریم کا معنی ہے عابدہ. واہ. یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے. اچھا, اس میں اب نام رکھنے کے اندر بھی ایک یہ کہ نسبتیں بھی ہوتی ہیں. صحیح. حضرت ابو مریم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو نام عطا فرماتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رات مجھ پہ سورہ مریم نازل ہوئی, کیا بات ہے. سبحان تو اللہ. میں تمہاری بیٹی کا نام مریم رکھتا ہوں, واہ اور تم ابو مریم ہو, یعنی کنیت تمہاری ابو مریم ہے. واہ, سبحان اللہ. اسی نام سے پھر آپ کا نام ابو مریم, میں نے شروع میں جو روایت میں جی کہا, جی, تو یہ ایک نسبت. تو وہ قرآن میں مریم نام رکھنے کا ایک ذکر آیا کہ مریم نام رکھا کس نے. اسی طرح یحییٰ, واہ, یحییٰ نام رکھا گیا, اور یہ ایسا نام تھا جس کو ہم یونیک نام کہتے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی ہے. حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام, جی, تو یہ ایسا نام تھا کہ جو پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا, صحیح. کیونکہ پہلے نہ رکھنے کی خبر رب تعالیٰ نے دی قرآن پاک میں صحیح فرما. کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا. سورہ مریم کی ہی 7ویں آیت میں یہ موجود ہے. تو اب حضرت یحییٰ ان کا نام رکھا گیا نبی کا. پھر ایک صحابی ہیں حضرت یحییٰ بن لداخ
رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ بتاتے ہیں کہ جب میرے والد حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تو عرض کی تو فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کا وہ نام رکھوں گا جو حضرت یحییٰ کے بعد، یحییٰ بن زکریا کے بعد کسی کا نہیں رکھا گیا. اللہ اکبر. تو پھر یحییٰ نام رکھا. سبحان اللہ. تو نہ پہلے رکھا گیا نہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام رکھنے تک دوبارہ رکھا گیا. تو یہ یونیک نام کی تلاش صحیح. ہم کیا کریں گے؟ ہم سوچیں گے کہ یار یہ نام یونیک ہے، کسی کا نہیں رکھا گیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم الفابیٹ کی ترکیب ہی الٹ دیں. ہاں اچھا، مگر یہ یونیک نام کے چکر میں وہ بعض اوقات ایسے نام رکھ دیتے ہیں اللہ کہ اللہ جو پتہ نہیں یہاں وہاں کے نہیں. یہ تو چلیں بہت لمبا ایک یہ معاملہ ہے. تو کیا معاملہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ناموں کی دنیا ہے، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. اور وہ جو یونیک ناموں کی جو دھن ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی علاج ہوتا رہے گا، آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا. اچھا، ایک بڑا زبردست سیگمنٹ ہے ہمارے پاس، وہ ہے جنت کے نام. آئیے جنت کے نام دیکھتے ہیں. جی سب سے پہلا نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، دار الجلال لکھا ہوا ہے. تو دار کے کیا معنی؟ دار عام طور پر گھر بھی کہتے ہیں، جگہ کو بھی کہتے ہیں. صحیح. مکہ مدینے میں ہوٹلوں پہ جاتے ہیں تو پرانی ہوٹلوں پہ دار لکھا ہوتا تھا. دار لکھا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح مسجد کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر، صحیح. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے رہنے سے پاک ہے، بے شک. تو یہ عظمت کے طور پہ نسبت کی جاتی ہے. صحیح. اسی طرح دار الجلال، تو جلال رب تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی جگہ، صحیح، کی عطا کردہ جگہ جہاں پر یہ لوگ رہیں گے. تو رب تعالیٰ کی عطا سے جو داخل ہوں گے وہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی جگہ میں رہیں گے. سبحان اللہ. اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دار الجلال ہے. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ وہاں رہتا نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے سے، جسم سے پاک ہے، اعضاء سے بھی پاک ہے. ٹھیک ہے. اگلا نام جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے دار القرار. سبحان اللہ، جنت کا نام ہے. جی قرار کہتے ہیں ٹھہرنا، سکون لینا، رکنا. صحیح. تو چونکہ جنت میں ٹھہرا جائے گا اس لیے اس کو دار القرار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بڑا زبردست. آگے بڑھیے. اگلا نام آ رہا ہے دار السلام. سبحان اللہ. سلام، سلامتی والی، سلامتی والی. دار السلام، سلامتی والی جگہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ نصیب کر دیں. جی آگے بڑھیے. جنت عدن. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ نصیب کر دیں. آمین. اچھا، آگے جنت عدن کے بعد کون سی جنت کا نام ہے؟ جنت الماوا. جنت ماوا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھیے مزید. یہ جنتوں کے نام ہیں. جنت خلد. سبحان خلد کہتے ہیں ہمیشگی. تو جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ ہی وہاں رہے گا، جو اس آیت میں بھی تذکرہ تھا. تو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی جن کو دوزخ میں رہنا ہے وہ دوزخ میں ہی رہیں گے. صحیح. تو پھر یہ کہ جنتیوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی عطا کی جائے گی رب تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا خلد اس اعتبار سے خلد جنت کو بھی کہا جاتا ہے، جنت خلد بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی آگے جنت فردوس. اللہ اکبر، سب سے اعلیٰ جنت. وہ نہیں، وہ روایت یاد آ رہی ہے حدیث پاک ہے نا کہ اگر مانگو تو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو. جنت کا اعلیٰ درجہ. اسألوکا جنت الفردوس. اللہم آمین، انی اسألوکا جنت الفردوس. اللہم انی اسألوکا جنت الفردوس. آمین. کہ ہمیں جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے. جی ہو گئی پوری جنت آخر نام جنت نعیم. نعیم یہ غالباً نعمتوں کی جمع ہے. صحیح. تو نعمتوں والی جگہ. کیا بات ہے، کیسی کیسی اور نعمت. نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جن کا بیان سنیں کہ وہ ذائقے پھلوں کے پھل دیکھ کے کہنے والا کہے گا یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن جب کھائے گا تو پھر جو ایک لقمے کے اندر درجنوں ذائقے ہوں گے، سبحان اللہ. وہ ذائقے ایسے ہوں گے کہ جنتوں کے اندر جو پانی پیئیں گے جنت میں، جو وہاں کا موسم ہوگا، جو وہاں کی رہائش ہوگی، یعنی غم نہیں ہوگا وہاں، کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں پر. ایسی ہے جنت. اس کے حصول کے لیے ہمیں رغبت دلائی گئی. اللہ اکبر. دنیا میں جتنی بھی مثالیں ہیں یہ ایک بیان کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں کا ہم کما حق ہو، یعنی کہ جیسا اس کا حق ہے، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اصل اس کا تصور صحیح وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف سمجھ سکتے. جب جائیں گے تو حقیقت پتہ اللہ کی عطا سے انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ یہ کیسی نعمت ہے. کیا بات ہے. جی تو سلسلہ ہے ناموں کی دنیا. اب اس میں وہ ہے سوال کا وقت. آج کا سوال یہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے
کلام فرمایا, کتاب توریت انہیں عطا فرمائی, ان کا نام کس نے رکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے. اور بھائی ابتدائی 10 جو اسلامی بھائی جو بھی وہ کریں, ان کے ناموں کی لسٹ یا ان کے نام کہ بھائی ان افراد نے دیا, ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ کر بھی ان کے نام یہ سنائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا. اچھا حضرت, اب بچہ پیدا ہوا, اب نام کا بڑا مسئلہ. اچھا ماں کی تو بیچاری کیا چلے گی, ہاں یہ ہے ماں دوسری تیسرے بچے میں وہ الگ رہتے ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ ذرا وہ ہو جائے. اچھا باپ کا اپنا, اچھا والدین ان کے دادا دادی ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ بھئی ہم نام رکھیں کریں. پھپھی بڑا وہ اس میں جو ہے نا وہ کرتی ہیں کہ بھئی نام کا تو ہمارا حق ہے. اچھا بعض کا چچا وہ کہتے ہیں بھئی یہ, تو یہ نام کون رکھے حضرت, کس کو حق حاصل ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ایک ہے نام رکھنے کا حق, جی اس کی فقہی طور پہ تو صراحت نہیں ہے. ٹھیک ہے, حدیث مبارکہ میں کچھ ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس سے باپ کو کہا گیا کہ بچے کا نام رکھے. سبحان اللہ. اب اس سے ہم استدلال کریں, اس سے یہ مسئلہ نکالیں کہ باپ ہی رکھ سکتا ہے, تو وہ حدیث پاک میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو جو دیتا ہے وہ نام کا دیتا ہے, اس لیے اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے. اس طرح اور بھی حدیث ہے, حدیث مبارکہ. اب ہمارے ہاں وہی ایک منظر ہوتا ہے, ایک رواج ہے مختلف خاندانوں کے اندر, ثقافتوں کے اندر, کہ نام رکھنے کے موقع پر ایک چارم ہوتا ہے, کشش ہوتی ہے کہ میں نام رکھوں. تو وہی کہ ہر ایک اپنا حق بھی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم رکھیں گے. صحیح. اور بعض جو زیادہ پیارے ہوتے ہیں, لاڈلے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم رکھیں گے. صحیح. وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی نہیں رکھے گا, ہم رکھیں گے. اب اس پر یہ ہے کہ آزمائش ہو جاتی بعض دفعہ. میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی اچھا کہ آخر ہوتا کیا ہے. اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ یہ تو مسئلہ ہوتا ہے کہ نام رکھنا ایک پرابلم بھی ہے اور ایک اچھی بات بھی ہے. اس پرابلم کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ 3 واقعات مجھے بڑے حیرت انگیز لگے. اللہ اکبر. ان میں سے میں پہلا یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ نام رکھے کون, کیسے رکھیں, یہ مسائل تھے. تو میرے والد 3 ماہ تک بغیر نام کے رہے, اب نام ہی نہیں رکھا گیا ان کا. پھر میں نے پوچھا کہ اب وہ 3 ماہ کے بعد نام رکھا کس نے؟ تو خیر انہوں نے کہا کہ میں معلوم کر کے بتاتا ہوں, تو ان کی وہ کال نہیں آئی. بار یہ کہ 3 ماہ تک بغیر نام کے رہے صرف انہی مسائل کی وجہ سے. اچھا پھر ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ عام طور پر پہلا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ میکے کے اندر ترکیب بنتی ہے کہ وہاں پر پیدائش ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ 2 گھرانے تھے, تو میکے کے اندر بچہ پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا. اب میکے والوں نے چاہا کہ ہم اس کا نام رکھیں, لیکن سسرال والوں کی طرف سے دھمکی گئی. وہ دھمکی کیا تھی کہ اگر آپ نے نام رکھا نا تو اپنی بیٹی کو وہیں رکھ لینا. اللہ اکبر. ایسی دھمکی دے. میں بھی حیران, میں نے کہا یار نام رکھنا اتنا زیادہ ایک پرابلم بنا لیا, عزت کا معاملہ بنا لیا, یعنی ناک کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم نام رکھیں گے تم نہیں رکھو گے. اور اس کا رزلٹ کیا دیا کہ اگر نام رکھا تو بیٹی بھی وہاں. اللہ. وہ جو شوہر تھا بیچارہ وہ پریشان, اب کرے کیا. تو خیر وہ بڑے بیچ میں پڑے اور کسی طرح سے کر کرا کے حکمت عملی سے بات طے ہوئی, تو پھر سسرال والوں نے ہی اس کا نام بیٹے کا رکھا. یہ دوسرا واقعہ تھا. تیسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ وہ یعنی کہ سنسنی خیز ہے. اللہ اکبر. ایک عرب کنٹری کے اندر بیٹا پیدا ہوا. اب جو بیوی تھی وہ چاہ رہی تھی میں نام رکھوں, اور وہ کہتی تھی میں اپنے باپ کے نام پہ اس کا نام رکھوں گی. اور جو شوہر نامدار تھے ہسبینڈ, وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا نام رکھوں گا اور اپنے باپ کے نام پہ رکھوں گا. اللہ. اب دونوں کی خواہش اپنی جگہ اچھی تھی. بیٹا ایک تھا, وہ چاہ رہا تھا میں اپنے باپ کے نام پہ نام رکھوں, وہ چاہ رہی تھی میں اپنے باپ کے نام پر اس کا نام رکھوں. اب دونوں کی خواہش اپنے باپ کے نام کا نام دینا یہ تو اچھی تھی, لیکن بیٹا ایک تھا, اب رکھنا کس نے تھا, ایک ہی نام رکھا جانا تھا. تو بات بحث و تکرار سے ہوتی ہوئی جھگڑے تک بڑھی. اللہ. اور اتنا ٹینس ہو گیا, آپس میں کھچاؤ ہو گیا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق ہی دے ڈالی. استغفر. بتائیے. اب وہ بچہ
جس کو میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو مزید مضبوط کرنا تھا. صحیح ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے, صحیح. وہ دونوں کو مزید جوڑ دیتا ہے رشتے کو. تو یہاں الٹ ہوا کہ بیٹا نہیں, اس کا صرف نام رکھنے کا پرابلم ایسا بڑا کر لیا انہوں نے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اللہ بتائیے. ایسا ایک یعنی کہ اس کے اندر ٹینس بھی لے لیا جاتا ہے تو روٹ بھی جاتے ہیں لوگ. اگر کسی نے رکھ دیا اب وہ جناب کہیں گے کہ آپ نے رکھ دیا, کیوں رکھ دیا, ہم نے رکھنا تھا. صحیح. اچھا پھر میں نے نام دیا تھا وہ کیوں نہیں رکھا. تو اس کے اندر ایک مائنر سے چیز تلاش کریں کہ میں نے نام دیا تھا کیوں نہیں رکھا, کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے. صحیح فرما. کہ ماں باپ دولت نے کہا تھا, صحیح. آپ نے مشورہ دیا تھا یا حکم دیا تھا. سمجھے نا. اب وہ کہیں گے یہ حکم دیا تھا, تو یہ تو اور زیادہ سے سخت لفظ ہو جائے گا. تو اب دل کے اندر تلاش کریں کہ خوشیوں کا موقع ہے, نام رکھنا ایک چارم ہے, سب مل جل کر باہم مشورے سے وہ کہ نام کون رکھے. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم مل جل کر ایک کوشش کریں اور ایک نام ایسے 3-4 آپشن دے دیں صحیح ہے. کہ بھائی یہ 3 نام ہیں, وہ آپشن دے دیں اور کہیں کہ ان ناموں کے بارے میں آپ بتا دیں ان میں سے کون سا رکھیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جس کے حق میں زیادہ ووٹ آ جائیں وہ رکھ لیا جائے. اور زیادہ مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ جاتے تھے تو امہات المومنین کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے. کیا بات ہے. تو جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے. تو قرآن اندازی ایک ایسا ہے کہ سب کے دل کو ڈھارس بھی رہتی ہے کہ یار قرآن اندازی میں نام نکل ہے. اب وہ 6, 7, 14, 20 جتنے بھی نام ہو جائے نا سب کے لے لیں. اب اس کی کر لیں گے قرآن اندازی, سب کو منا لیں گے, جو نکلے گا وہ نام وہ رکھیں گے. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ جو 15-20 نام ہیں اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہ ہو, کوئی ایسا کوئی عرف کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو, تو اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں سارے نام کے, کوئی بھی رکھ لیں تو مسئلہ نہ ہو. اب اس کو آپ نکالیں اور سب کو پڑھا دیں, چلا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی اولاد ہوتی ہے نا اس میں زیادہ ہوتا ہے یہ مسئلہ کہ پہلا بیٹا ہے, اس کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھی اولاد, اس میں ذرا یہ کام ہوتا ہے. صحیح فرمایا. لیکن کرنے والے کرتے ہیں, ہر بچے پہ کرتے ہیں. وہ پھپھو کہتی ہے کہ پچھلا نام خالہ نے رکھا تھا اس دفعہ میں رکھوں گا. یہ ہوتا ہے. نہیں یہ واقعی ایک بڑی سمجھے کہ جب یہ بچہ تو پیدا ہوتے ہیں مگر ایک بحث گھروں کے اندر شروع ہو جاتی ہے. آئیے ہم بھی آپ کو 6 نام دیتے ہیں, 3 بچوں کے, آپ دیکھیں اس میں سے جو آپ کو مناسب لگے ضرور. اچھا اس میں یہ عرض کر دوں کہ بچے کا نام تو محمد ہی رکھیں. انٹرنیشنل نام بھی ہے کہ سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے, اور یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی برکتیں بھی آ جائیں گی کہ آقا علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارتیں بھی دی کہ جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا تو جنت میں جائیں گے دونوں باپ بیٹا. اور بھی بہت ساری اس کی روایتیں, ٹائم چونکہ کم ہے تو محمد نام رکھیں. اب یہ کہ پکارنے کے لیے 7 نام رکھیں, جو آج آپ بتائیں گے وہ پکارنے کے لیے 7 جوڑنے. لڑکے کا نام, صحیح, لڑکی کا تو ظاہر ہے پھر وہ سمپل جو نام بتایا جائے گا وہ رکھیں گے. آئیے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ناموں کی دنیا, ناموں کی دنیا. آئیے آج کے 6 نام. جی سب سے پہلا نام بتائیے. ماشاء اللہ, سب سے پہلا تو آپ کا نام یہ لے ہے آصف. اس میں اس کی آپ ڈسکرپشن دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا نام تھا, اور مجازن ہر لائق وزیر, تو لائق شخص کو آصف کہا جاتا ہے. یہ تو وہی حضرت آصف بن برقیہ ہیں. جی اگلا نام فصیلہ, یہ لڑکی کا نام, بچی کا نام. کھجور کی قلم, حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام. یہ صحابی رسول تھے, ان کی بیٹی کا نام فصیلہ تھا. فصیلہ ماشاءاللہ اچھا نام ہے, یونیک نیم ہے, بہت اچھا, زبردست. آگے بڑھیے. تیسرا نام, کیا بات ہے, حنین. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کا نام, مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام جہاں پہ غزوہ حنین یہ ہوا ہے. اس میں آپ محمد ساتھ لگا لیں. صحیح ہے, اس میں بھی محمد ساتھ لگائیں تو محمد آصف. صحیح, اور اسی طرح محمد حنین. ٹھیک ہے. آگے بڑھیے. جی مریم, سبحان اللہ, اس پر تو بڑی بات ہوئی. اس کا نام کا وہ دیکھ لیں آپ, عبادت گزار خاتون, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم, جس کا یہ ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. جی آگے بڑھیے.
منیفہ. ٹھیک ہے, یہ حسین اور خوش قامت عورت, ماشاءاللہ یہ کیا یونیک نام ہے بتائیے. منیفہ بنت ابی طارق, بحرین کی ایک عبادت گزار خاتون. کیسا زبردست نام, نسبت ہو جائے گی. بہترین, اور کتنا یونیک نام ہے. جی ایک چھٹا نام ایک رہ گیا غالباً, ریان. اللہ اکبر, بڑا پیارا. مسمر ریان, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جنت کے ایک دروازے کا نام جس میں روزہ دار داخل ہوں گے. اس کے نام کے حوالے سے معنی میں بڑی پیاری بات لکھی کہ ریان کہتے ہیں جہاں پر سبزہ ہو, صحیح, تری ہو, پانی ہو. تو یہ روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہوگا جنت کا, جہاں سے وہ گزر کے جائیں گے روزہ دار. صحیح. تو ریان اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ دار بھوک پیاس برداشت کیے ہوئے ہوتا ہے, حلق سوکھا ہوتا ہے. تو اب وہ جب اس دروازے سے جائے گا تو ریان نام کی نسبت یہ ہے کہ یہ سبزے والی اور پانی والی جگہ ہے, وہاں جا کے وہ خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ کہ پیاسے وہاں پہ سیراب ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ معاملہ یاد آ گیا کہ فرمایا نا جنت کے دروازے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکارا جائے گا. سبحان اللہ, کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. تو یہ 6 نام آخر میں ہم نے آپ کو دیے, اور انشاءاللہ عز و جل جو ہم نے سوال بتایا. جی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے رکھا تھا. جواب درست ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل اس صحیح. میں یہ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا گیا تھا کہ ان کا نام رکھیں, ان تفسیر خازن میں اس کو ذکر کیا گیا. ماشاءاللہ. تو منہ کہتے ہیں پانی کو. صحیح. تو وہ ایک طویل واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک وہ لکڑی کا ڈبہ بنا کے اس کے اندر رکھ کے تو پانی کے بہاؤ پہ روانہ کر دیا تھا. تو یہ وہاں سے چونکہ فرعون کے محل میں سے وہ نہر گزر رہی تھی تو حضرت آسیہ کو نظر آیا تو نکالا, تو ان کو نام رکھنے کا کہا کہ اس کا نام, آپ نے ان کا نام پھر موسیٰ رکھا. تو منہ پانی کی وہ نسبت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ, جو بھی آپ کے فیڈ بیک ہیں, آپ فیڈ بیک ہمیں دیجئے, مدنی چینل کے اس کی ای میل ایڈریس پہ دیجئے, کالز کر کے دیجئے, سوالات دیجئے, بتائیے. انشاءاللہ عز و جل ہم اسے مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. feedback@dawatIslami.net. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ضرور رہے گا. کچھ آپ بڑھانا چاہیں اس کے اندر کہ کیا چیزیں بڑھ سکتی ہیں تو ضرور اسے بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سمجھے کہ نام جو ہمارے ہیں, اللہ اس کی برکتوں سے بھی ہمیں نوازے, اور ان ساری برکات کا صدقہ ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب کرے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناموں کی دنیا, ناموں کی دنیا, پروان شاہ ہے خیر الانام, پروان شاہ ہے خیر الانام, اولاد کا پہلا تحفہ ہے نام.